الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز طلبہ، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ذہن ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جو کچھ نقش کر دیا جائے، جو کچھ اس پر لکھ دیا جائے وہ ویسا بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا ارد گرد کا ماحول ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے گھر والے ہیں، جو اس کو سب سے پہلا انوائرنمنٹ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، وہ جیسا پھر ماحول ملے گا ویسا وہ بن جائے گا۔ اور سائیکالوجسٹس کہتے ہیں کہ تقریباً 75% جو ہے وہ پرسنالٹی بچے کی وہ پہلے 5 سال میں وہ فارم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ وہ سیکھنا چاہتا ہے، اچھا ہے برا ہے، اس میں بہت سے جو بیسک آئیڈیاز، وہ 75% آف ہز کیریکٹر از فارمڈ ان دا فرسٹ 5 ایئرس۔ لیکن اس کے بعد بھی باقی 25% بھی تو ہے نا، اس کے بعد جب وہ اسکول جاتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی یا کالج جائے گا، تو وہاں پہ بھی اس کو جس طرح کی کمپنی میسر ہوگی، جیسا ماحول میسر ہوگا، وہ اس کے حساب سے اس کے اثرات قبول کرتا جائے گا۔ تو ماحول سے اثرات انسان قبول کرتا ہے، اس سے اس کا کیریکٹر بن بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک بچے کو گھر میں بہت اچھی تربیت ملی ہو، بہت اچھا ماحول میسر آیا ہو، اس کو تہذیب سکھائی گئی ہو، اس کو اچھے برے کی پہچان سکھائی گئی ہو، لیکن جب وہ اسکول جائے یا پھر بعد میں کالج میں چلا جائے اور اس کو غلط کمپنی مل جائے، اس کو غلط صحبت میسر آ جائے، تو اس کا کردار بگڑ جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو شروع میں تو اچھی تربیت میسر نہ آئی ہو، لیکن بعد میں جا کے اس کو اگر اچھی کمپنی، اچھی مصاحبت مل جائے اور اچھے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو اس کا کردار سنور جائے۔ ایسا بالکل ممکن ہے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کمپنی کیسی ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ تو انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، ظاہر ہے۔ انسان کو ہمیشہ چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کی کمپنی میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور کس طرح کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں آپ نے کچھ اندازہ لگانا ہے، کچھ جج کرنا ہے، تو دیکھ لیجئے کہ اس کی کمپنی کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اگر تو اس کے دوست اچھے لوگ ہیں، وہ مہذب لوگ ہیں اور ان میں آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی اس کے اثرات ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ لیکن اگر کسی شخص کی کمپنی ایسی ہے، جیسے ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور انجوائے کرتا ہے ان کی کمپنی کے، جن کو تہذیب چھو کر بھی نہیں گزری اور جنہیں نہیں پتہ کہ ادب آداب کس چڑیا کا نام ہے، تو اور جو نہیں جانتے کہ سچائی کیا ہے اور ایمانداری اور امانت داری کیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ خود بھی انہی جیسا ہوگا۔ تو اپنی کمپنی کے بارے میں ہمیں ہمیشہ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی کمپنی پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیسی کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں تاکہ ان کے بچے بگاڑ سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بڑی خوبصورت مثال سے اس کو، ایک کمپنی یا مصاحبت اور انسان کی صحبت جو ہے وہ، اس کے بارے میں بڑی خوبصورت مثال سے اس کو واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ ایک اچھے مصاحب کی، ایک اچھے دوست اور ایک اچھی کمپنی کی اور ایک بری کمپنی کی مثال بالکل ایسے ہے کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ جیسے ایک خوشبو فروش ہے، یعنی عطر فروش، جو کہ پرفیومز کا کاروبار کرتا ہے، پرفیوم بیچتا ہے یا جس کے پاس پرفیوم موجود ہے، ونافخ الکیر، اور دوسرا جو کہ بھٹی جھونکتا ہے، جس میں لوہے کی بھٹی، جس میں لوہا پگھلایا جاتا ہے، اس کو ڈھالا جاتا ہے، اس بھٹی کو جھونکتا ہے۔ تو فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک، کہ جو خوشبو والا ہے، اگر آپ خوشبو والے کی کمپنی اختیار کرتے ہیں تو خوشبو والا یا تو آپ کو تحفتاً کچھ خوشبو دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ،
یا پھر یہ ہے کہ آپ کبھی اس سے اس کی دکان پر جا کے بیٹھتے ہیں، آپ اس سے گپ شپ لگاتے ہیں، تو کبھی آپ کا دل مچل آئے گا، کبھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ اس سے خرید لیں گے خوشبو کو۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا پھر یہ تو ہوگا کم از کم آپ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے، نہ وہ آپ کو کبھی تحفہ دیتا ہے خوشبو کا، نہ آپ کبھی خریدتے ہیں، تو کم از کم اس کے بعد جب بیٹھے ہوں گے تو خوشبو تو آئے گی نا آپ کو، اس کی خوشبو تو آپ کو محسوس ہوتی رہے گی، اس کے ارد گرد جو خوبصورت عطریات پڑے ہوئے ہیں، پرفیومز پڑے ہوئے ہیں، اس کی خوشبو آپ کو آتی رہے گی، اتنا فائدہ تو کم از کم حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسرا ونافخ الکیر، اور جو بھٹی جھونکنے والا ہے، اگر آپ اس کی مصاحبت اختیار کرتے ہیں، اس کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، تو اما ان یحرق ثیابک، تو یا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بھٹی سے نکلنے والی چنگاریاں آپ کے کپڑوں پہ آ گریں اور آپ کے کپڑوں کو جلا دیں، یا کم از کم کپڑوں پہ چھوٹا موٹا کوئی داغ جلنے کا لگ جائے، یعنی آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو نقصان ہوگا نا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اور اگر یہ نہیں ہوگا، کبھی چنگاریاں آپ کے کپڑوں پر آ کر نہیں لگیں گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ کو اس بھٹی سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس کی بو تو آتی رہے گی، اس خبیث قسم کی یا فضول قسم کی بو، جو آپ کو خوشبو تو نہیں آئے گی، وہاں سے بدبو آئے گی۔ آپ جیسے کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوں یا کوڑے کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کو بدبو ہی آئے گی وہاں سے، آپ کو وہاں سے خوشبو تو نہیں آ سکتی، آپ پریشان ہی رہیں گے، پراگندہ ہی رہیں گے۔ تو یہ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی کمپنی کی اور ایک بری کمپنی کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھی کمپنی اختیار کریں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، وہ بھی دیکھیں، ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کیسی کمپنی اختیار کرتے ہیں، اور ہم خود بھی بچیں بری کمپنی سے، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اور ہم اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچائیں بری کمپنی سے، کہیں وہ بھی نقصان نہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔